اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں زہرا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیزون۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گی وہ ہے بدعت۔ اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ توحید ہے اور دوسرا رسالت۔ انبیاء کرام نے سب سے زیادہ زور جس عقیدے پر دیا ہے وہ خدا کے واحد اور لا شریک ہونے کا عقیدہ ہے۔ امتیں اپنے نبیوں کے بے داغ کردار، بے مثال اخلاق، بہترین تعلیم اور لاجواب انداز بیان کے باوجود عموماً راہ پر نہ آئیں، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اپنے معجزات بھی دکھائے مگر ان پر اس کا بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہو۔ اکثر اپنے انکار پر ڈٹے رہے اور بعض ایمان لائے مگر جلد ہی ان ایمان والوں نے معجزات کا اصل مقصد فراموش کر دیا۔ انبیاء کی ہدایت کے برعکس انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا یا پھر خدا ہی بنا ڈالا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے اپنی رسالت کا ثبوت دیا تھا، مگر ماننے والوں نے اسے ان کا خدا ہونے کی دلیل بنا دیا۔ یہی سب کچھ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ حضرت عیسیٰ کے چند معجزات دیکھ کر ان کی امت نے انہیں مقام عرضی کے دوران یا کچھ عرصے بعد خدا ٹھہرا لیا، مگر یہاں 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزری، ابھی تک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا اور سردار کو رسول خدا مانتی ہیں، خدا نہیں مانتی۔ یہاں کئی معجزات ہوئے، مردے بھی زندہ ہوئے، چاند کو شق کیا گیا، سورج کو لوٹایا گیا، پتھر بلائے گئے، درخت چلائے گئے، آسمان پر بلائے گئے، مگر امت نے انہیں پھر بھی خدا کا درجہ نہیں دیا۔ توحید میں یہ پختگی کسی سائنس یا فلسفے کا فیض نہیں، یہ کسی علم اور عمل کی برکت بھی نہیں، یہ کسی عقل اور حکمت کا کرشمہ بھی نہیں، بلکہ یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کا اثر ہے۔ کیونکہ رحمت العالمین اپنی امت کے محافظ ہیں، وہ کسی صورت بھی اپنی امت کو شرک آلود دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اسلام کے دشمن ہمیشہ دو قوتوں کے خلاف رہے، ایک توحید اور دوسرا عشق رسول، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ توحید کا عقیدہ عشق رسول کے بغیر کوئی ولولہ پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ خود بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے انہوں نے ساری توجہ اس جذبے کو ختم کرنے پر صرف کر دی۔ اگر مسلمان کا سینہ عشق رسول سے خالی ہو گیا تو کہاں کی توحید اور کہاں کے جہاد۔ دشمن نے اپنے موزوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ازحد مکارانہ تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو توحید اور عشق رسول جان سے زیادہ عزیز تھا، ہے اور رہے گا۔ توحید اگر شرک سے بیزاری کا دوسرا نام ہے تو عشق رسول کا اولین تقاضا ادب اور اطاعت رسول ہے۔ لہٰذا مسلمان نہ شرک کو برداشت کر سکتا ہے اور نہ کسی ایسے کام کو جو مخالف سنت ہو۔ دشمن کی مکاری یہ تھی کہ اس نے اپنے زر خرید ملاؤں کے ذریعے ملت کو عشق رسول سے محروم کرنے کے لیے ایسی ہر سوچ کو شرک قرار دلایا جس کا عنوان تعظیم رسول تھا، اور ایسے ہر کام کو بدعت کہنا شروع کر دیا جس کا مقصد آداب رسول تھا۔ چونکہ اسلام دشمنوں کا اعلیٰ کار بننے والے ملاؤں کو توحید کی حفاظت
اور اشاعت سے کوئی خلوص ہی نہ تھا، اس لیے انہوں نے مشرک اور بدعتی امت کو تھوک کے حساب سے کہنا شروع کر دیا۔ بخاری شریف میں موجود ہے یہ حدیث کہ حضور پاک نے فرمایا، بے شک اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خوف نہیں، لیکن مجھے تمہارے دنیا میں پھنسنے کا ڈر ہے۔ یہی حال بدعت کی رٹ کا ہے جو یہ لگاتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو بدعتی سمجھنے والے خود اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں یا شاید آگاہ ہونا نہیں چاہتے۔ بدعت کے لغوی معنی ایسا نیا کام جس کی نظیر پہلے نہ ہو، یعنی وہ نیا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد رونما ہوا، یعنی ان کے وصال کے بعد۔ اگر وہ کام شریعت کے مزاج اور سنت کی روح کے مطابق ہو تو اچھی بدعت کہا جاتا ہے، اگر ناموافق ہو تو بری بدعت کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا، اس وقت کاغذ ازحد قلیل اور مہنگا تھا۔ بعض صحابہ نے اگرچہ اس پر قرآن لکھا یعنی کاغذ پر، مگر عموماً کھجور کی چھال، پتھر، اونٹ کی ہڈیوں اور چمڑے وغیرہ کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس دور مبارک میں قرآن کو یکجا نہ کیا گیا اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کی گئی، کیونکہ صحابہ کرام کے سینوں میں قرآن مجید پوری طرح محفوظ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں 70 حافظ قرآن بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر نے اس نازک صورتحال کے پیش نظر قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ دیا، جس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا، عمر آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ جس پر حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ پھر حضرت زید کے پاس جا کر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے اپنی رائے پیش کی اور حضرت زید کی کاوش سے قرآن پاک ایک جگہ نقل کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان نے اسی نسخے کی نقل سے کئی نسخے تیار کرا اور مختلف صوبوں میں بھیج دیے۔ جو اختلاف قرات کی بنا پر فتنہ اٹھنے کا خطرہ تھا وہ بھی ٹل گیا۔ اس دور میں رسم خط کے مطابق قرآن